افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ سے مانگ نہیں رہے، اللہ سے رشتہ نہیں جوڑ رہے ہیں، جس کی بنیاد پر آج بہت سے مسائل ہمیں درپیش ہیں۔ راحت اور سکون ہم تلاش کر رہے ہیں، لیکن راحت اور سکون ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ روزی روٹی ہم کما رہے ہیں، پراپرٹی ہم کما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس دولت میں ہمیں سکون میسر نہیں ہے۔ 2000 روپیہ، 3000 روپیہ، 1000 روپیہ، 500 روپیہ ہم روز کما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں سکون نہیں مل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے ہمارا کانٹیکٹ نہیں رہا، اللہ سے ہمارا رشتہ نہیں رہا، جس کی بنیاد پر ان مسائل کو ہمیں جھیلنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، اللہ سے مانگنے کا جذبہ پیدا کرو۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم ایک بزرگ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے خوب دیجیے، مجھے خوب عطا کیجیے، خوب مال و دولت دیجیے۔ اب وہ بڑے بزرگ تھے، کشف ہوا، کشف میں اللہ سے باتیں ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ اتنا سب تو دے رکھا ہے، اور کیا مانگ رہے ہو؟ کہا کہ پیارے اللہ اور دے دیجیے، اور دے دیجیے، اور مانگ رہا ہوں۔ پھر ان بزرگ نے، اللہ تو سب جانتا ہے، لیکن ان بزرگ نے کہا کہ پیارے اللہ، شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ ارے 15 منٹ، آدھا گھنٹہ نماز میں چلا جائے گا، اتنے میں تو میں اتنا کام کر کے آ جاؤں گا اور اتنا پیسہ کما لوں گا۔ تو پیسے کی لالچ دے کر پیارے اللہ مجھ سے نماز چھڑوا دیتا ہے، پیسے کی لالچ دے کر پیارے اللہ مجھے مسجد سے دور کر دیتا ہے، پیسے کی لالچ دے کر پیارے اللہ مجھے آپ کے ذکر سے روک دیتا ہے، پیسے کی لالچ دے کر پیارے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھانے دیتا ہے۔ اس لیے میرے پاس پیسے اگر رہیں گے تو میں وہ بہکائے گا تو کہوں گا اتنا سارا تو ہے، ابھی کیا بہکا رہا ہے، میرے پاس تو بہت ہے، اس لیے پیارے اللہ دے دیجیے، بہت دے دیجیے۔ تو اللہ سے اس طریقے سے مانگو، بے تکلف ہو کر مانگو، خوب مانگو، کیونکہ یہ وہ در ہے کہ جہاں آبرو نہیں جاتی۔ اس اللہ سے مانگو تو کوئی شرم بھی نہیں آتی، اور اس اللہ سے مانگو تو وہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، آج ہم اللہ سے دعا نہیں مانگتے، نماز نہیں پڑھتے، اس سے رشتہ نہیں جوڑتے، اس لیے پریشانیوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ ایک مختصر واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ سے مانگتے ہیں تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، مشکل سے مشکل چیز آسان ہو جاتی ہے۔ ایک پروفیسر کا بیان، جو ہڈیوں کا ماہر بھی تھا، ہڈیوں کی بیماریوں کو جانتا تھا، اس کا یہ بیان ہے کہ ایک دن کسی شہر میں مجھے لیکچر دینے کے لیے جانا تھا، بیان کرنے کے لیے جانا تھا، پورے لوگ میرے انتظار میں تھے۔ میں پلین میں سوار ہوا، پلین چلا، لیکن درمیان راستے میں کچھ تکنیکی خرابی آئی، تو درمیان راستے ہی میں کسی ہوائی اڈے پر ہمیں لینڈ کرنا پڑا، اور اس کے بعد پھر میں وہاں بیٹھا تو مجھے پتہ چلا کہ ہوائی جہاز اب جو جائے گا اس کو ٹائم لگے گا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے میں بائی کار جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے سوچا کہ کار کرائے سے لے لیتا ہوں اور اس میں بیٹھ کر چلا جاتا ہوں۔ کار کرائے پر لیا اور اپنے منزل کی طرف جانے لگا۔ جب درمیان راستے میں پہنچتے ہیں تو اتنی زور کی بارش ہوتی ہے کہ ڈرائیور کو منزل جو جس طرف جانا تھا وہ راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور جو ٹی پوائنٹ آتا ہے تو وہ اس طرف جانے کے بجائے اس طرف مڑ جاتا ہے، اور پھر وہ گاڑی ادھر چلتی ہی جاتی ہے۔ جب بہت دور نکل گئے تو ڈرائیور کو احساس ہوا
کہ میں راستہ بھٹک چکا ہوں، جہاں ہمیں جانا تھا ہم دوسرے راستے سے آ چکے ہیں۔ اب اس نے ٹائم دیکھا، وقت دیکھا تو کہا کہ اب تو ممکن ہی نہیں ہے پروگرام میں پہنچنا۔ درمیان میں جب ان کی نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک مکان انہیں نظر آ رہا ہے جو آبادی سے دور ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں ہم تھوڑا رک جائیں گے اور بارش کھلنے کے بعد اب نکلیں گے، کیونکہ اب ایسے بھی پروگرام ملنے والا ہے نہیں۔ دونوں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولنے والی ایک بوڑھی اماں تھی، اس نے دروازہ کھولا، دونوں نے سلام کیا، ہاؤ بھاؤ سے لگا کہ مسلمان ہیں تو سلام کیا۔ بوڑھی اماں نے جواب دیا، کہا کہ بیٹا اندر آ جاؤ۔ اندر بلایا، بوڑھی اماں نے بٹھایا اور چائے وغیرہ بنا کر پیش کی۔ جیسے ہی چائے پیش کی، ناشتہ پیش کیا تو اتنے میں ایک معصوم بچے کی رونے کی آواز آئی۔ معصوم بچہ رو رہا ہے تو ان دونوں کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ پروفیسر ہڈیوں کا ماہر کہنے لگا، ڈاکٹر کہ امی جان آپ تو اکیلے ہی ہیں، پھر یہ بچہ کون ہے؟ تو اس امی جان نے جو ڈاکٹر کو دکھڑا سنایا ہے اور جو بات سنائی ہے وہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی بات ہے اور ہمارے آنکھوں کو کھولنے والی بات ہے، ہمارے دل کے پردوں کو کھولنے والی بات ہے۔ بوڑھی اماں کہتی ہے کہ یہ میرا پوتا ہے اور اس کے ماں باپ کسی حادثے میں انتقال کر گئے ہیں، تب سے میں اسے سنبھال رہی ہوں، لیکن بیٹا اس کو ہڈیوں کی بیماری ہے اور ہڈیوں کی بیماری کا ایک ڈاکٹر ہے، ایک پروفیسر ہے، علاج کرتا ہے، لیکن اس کی فیس اتنی ہے کہ میں ادا نہیں کر سکتی اور وہ ہے بہت دور، میں وہاں جا نہیں سکتی۔ اب جس ڈاکٹر کے بارے میں، جس پروفیسر کے بارے میں وہ بڑھیا بتا رہی تھی وہ کوئی اور نہیں، وہ سننے والا سامنے ڈاکٹر بیٹھا تھا۔ جب اس نے سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بوڑھی اماں کہنے لگی کہ بیٹا بچپن سے میں اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہی ہوں، اللہ سے دعا مانگتی ہوں، زندگی میں کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو اللہ نے قبول نہیں کی ہے، لیکن یہ دعا ہے کہ میں اللہ سے مانگتی ہوں کہ پیارے اللہ میرے اس معصوم کے علاج کا تو انتظام کر دے، اس ڈاکٹر کو ادا کرنے والی فیس کا انتظام کر دے، پیارے اللہ میرے اس معصوم کے علاج کا تو انتظام کر دے، لیکن میری یہ دعا اب تک قبول نہیں ہوئی ہے۔ بیٹا ایسا لگتا ہے کہ میرا کوئی گناہ ہے کہ جس کی بنیاد پر میری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ وہ ڈاکٹر سن رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، کہتا ہے کہ امی جان اللہ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول کر لی ہے، آپ جس ڈاکٹر کے بارے میں بات کر رہی ہو وہ میں ہی ہوں اور جو اس ہڈیوں کا علاج کرتا ہے وہ میں ہی ہوں، لیکن امی جان آپ تک مجھے اللہ نے کیسے پہنچایا ہے وہ بھی سن لیجئے اور آپ کے رب پر فخر کیجئے کہ آپ نے اس اللہ سے یقین کے ساتھ مانگا تو میں جا کہاں رہا تھا اور آ کہاں گیا۔ میں پلین سے جا رہا تھا، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ درمیان میں پلین خراب ہوں گا، مجھے کار سے جانا پڑے گا، کار والا راستہ بھول جائے گا اور ہم آپ کے گھر کے سامنے آ کر رک جائیں گے۔ پیارے دوستو، ڈاکٹر کہتا ہے کہ امی جان میں آپ کے اس معصوم کا علاج فری میں کرا کر دوں۔ بوڑھی اماں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہے اور شکریہ ادا کرتی ہے کہ پیارے اللہ آپ نے میری یہ دعا بھی قبول۔ کہنے کا مقصد